مطلب یہ جو ایک اور جو جس کی بات مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی کی ہے، اس ملک میں کوئی بھی سکینڈل ہے نا سر، اس میں یہ شہباز شریف صاحب یا ان کے بچوں کا نام ضرور آ جاتے ہیں. مطلب بجلی گھروں کی بات ہو سر وہاں پہ تو شہباز شریف صاحب کے بچوں کے بجلی گھر ہیں سر، وہاں بھی پتہ چلتا ہے. بلکہ اس پہ سیف الرحمان صاحب کے بھی ہیں، وہ بھی ان کے عزیز تھے، اور بھی اسی طریقے چیز سے اس میں بھی شریف فیملی کا ذکر ضرور ہوتا ہے. بجلی کے جب ریٹس کی بات ہوتی ہے پتہ چلتا ہے ان کو بھی پیسے جا رہے ہیں، ان کے بھی اپنے بجلی گھر لگے ہوئے ہیں، یونٹس وہ بھی لے رہے ہیں، ان کو بھی جا رہا ہے. اچھا اب شوگر کی بات ہو سر تو شوگر میں شریف یہ فیملی کے آ جاتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب کے آ جاتے ہیں. جب ملک کے پرائم منسٹر کا اپنا وہی بزنس ہو اور جس میں لوگ سب سے زیادہ تنگ ہوں، بجلی کے ریٹس پہ تنگ ہوں، کیپیسٹی چارجز پہ تنگ ہوں، تو ٹھیک ہے آپ کہیں کہ کیپیسٹی چارج وہ نہیں لے رہے، باقی تو ان کو پیمنٹ ساری جا رہی ہے نا، وہ لے رہے ہیں، اس میں سارے فائدہ بینیفیشریز ہیں. شوگر میں آج ہی ہم نے دیکھا 300 بلین روپیز ہے، اس میں ان کو بھی تو کیا ہوگا. آپ نے کہا کہ مارکیٹ اوپن جاتی ہے وہی ریٹ بیچ رہے ہیں، وہی تو رونا ہے کہ جناب 1 روپے پہ وہ کہتے ہیں 5 بلین روپیز بڑھتا ہے. تو جو اینٹ اٹھائی جائے، اسکینڈل اٹھایا جیسا دودھ دہی کی پہلے ان کے یہ بزنس تھے، اس وقت پولٹری کے تھے، اس وقت بھی پرابلم آتے تھے. حمزہ شریف صاحب دیکھتے تھے اس کو، شوگر وغیرہ کو میرا خیال شاید سلمان صاحب اور دیگر یہ بجلی گھر دیکھتے ہیں. سو ملک کا پرائم منسٹر جب ان ایشوز میں انوالو ہوگا تو وہ کیسے ریگولیٹ کر سکتا ہے، وہ کیسے مارکیٹ کو فیئرلی وہ ڈیل کر سکتا ہے. سر کلاسا صاحب آپ نے بڑا اچھا کیا کہ آپ نے ڈیری ریلیٹڈ بزنس کا بھی ذکر کر دیا پرائم منسٹر صاحب کی فیملی کا، اور وہ بھی بند کر دیا میرا خیال ہے شاید. کیا انہار چل رہا ہے، انہار دودھ تھا ان کا یہ ہے، اور اس پہ شکایت آئی تھی اس وقت. یہ حلہ دودھ جو تھا ہمارے دوست ڈاکٹر ظفر الطاف صاحب کا، ان پہ چھاپے مار کے ان کو پرچے کر کے کیسز کر کے، میں وٹنس ہوں، آپ سے پہلے کی بات ہے سر، میں اس کا وٹنس ہوں. دیکھیں نا اب یہ وہ پرسنلائز چیزوں میں چلے گئے، میں ان چیزوں کو رپورٹ کیا ہوتا ہے، میرے ان سے رابطے بھی رہے، میں ان سے ورژن بھی لیے. اگر کسی کا دودھ ایکسپائر ہو یا کوئی اور چیز ہو، کسی کو چھاپا لگے تو وہ ہر ایک کو کہے گا. یہ تو پولیٹیکل بات ہے نا. اپوزیشن کے ویسے ایک لائنر آپ کو دے دیتا ہوں، اپوزیشن کے یا بزنس کمیونٹی میں آپ کا جو کنٹینڈر ہوتا ہے اس کو اگر آپ کسی طور پہ بھی پکڑیں گے نا، اس کے پاس چوری کی گاڑی ہوگی، آپ پکڑیں، وہ کہے گا یہ بھی پولیٹیکل ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ پی ٹی آئی کا کوئی بندہ، میں آج ویسے مطلب سیدھی بات کر رہے ہیں نا، جٹ کی بات کر رہے ہیں، جنون اس کے پاس چوری کی گاڑی ہو، آپ پکڑے، وہ کہے گا ساری پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. یہ تو نارمل بات ہے، اس لیے شاید انہوں نے کہا ہو. لیکن جو یہ ڈیری پروڈکٹس کا بزنس ہے سلمان شہباز صاحب کا، آپ نے بڑا اچھا کیا اس کا ذکر کیا. میں نے اس لیے اپنی بات کا آغاز وہاں سے کیا. مجھے آپ یہ چیک کر کے بتا دیں کہ اس پہ ٹیکس ڈیری پروڈکٹس پہ کس پرائم منسٹر نے کس دور میں اپلائی کیا ہے؟ اس کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ محمد شہباز شریف. آپ اس پہ ریسرچ کریں جی، کل کہیں گے میں پھر آ جاؤں گا. ڈیری پروڈکٹس میں پاکستان میں شہباز شریف صاحب وہ پرائم منسٹر ہیں کہ جنہوں نے ٹیکس امپوز کیا ہے باوجود مخالفت کے. اور یہ مخالفت اس دور میں بھی ہوئی جب ہماری پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اور مفتاح اسماعیل صاحب فائنانس منسٹر تھے. اس دور سے پرائم منسٹر کہہ رہے تھے لگائیں، سب نے کہا نہ لگائیں، انکلوڈنگ مفتاح اسماعیل صاحب. بے شک مجھ سے پوچھیے گا، اب لگائے، پرائم منسٹر نے لگایا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو آپ نے بات کی نا، پیسے سب کو اچھے لگتے ہیں نا. آپ نے بات کی جناب انرجی سیکٹر کی، آئی پی پیز کی، ٹھیک ہے ہم کیپیسٹی پیمنٹ نہیں لے رہے. میں پرائم منسٹر صاحب کی جو آپ نے بچوں کی بات کی ان کی بات کر رہا ہوں، کلیئر بات، لیکن سنیں وہ نہیں لے رہے، پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آئی پی پیز جس کو ایسا ایک جائنٹ سمجھا جاتا تھا، ایسے انٹچیبل سمجھا جاتا تھا پاکستان میں کہ آپ کوئی بھی گورنمنٹ اسے ٹچ نہیں کر سکتی تھی. یہ تو معاہدے ہوئے ہیں، جو اسٹیٹ آف پاکستان جو ہے ان کی گارنٹر ہے، انہوں نے کس دور میں ان کے ساتھ وہ معاہدے ری نیگوشیٹ ہوئے.